السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل قدر سامعین، اللہ کی توفیق سے آج بروز پیر بعد نماز عشاء 11 ستمبر یہ درس تربیت اور اصلاح میں سلف کا منہج، اس درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ ایک تربیتی نہج کا پروگرام ہے جو انشاءاللہ ہر دن جمعرات تک بعد نماز عشاء رہے گا۔ اس میں خاص طور سے ہم یہ جانیں گے کہ ہم اپنی تربیت کیسے کریں، اپنی اصلاح کیسے کریں، اپنا سدھار ہم کیسے کریں، اور خاص طور سے سلف صالحین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، یہ امت کی اصلاح کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے تھے، امت کے بگڑے حالات کو انہوں نے کیسے سدھارا، اپنی تربیت کیسے کی، اپنوں کی تربیت کیسے کی، دوسروں کی تربیت کیسے کی، اسی سے متعلق یہ دروس ہے۔ آج جو ہم پڑھیں گے بڑا ہی اہم اصول اور اہم ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ انہم لا يرون الخروج علی الاولاۃ الظلمۃ والفسقۃ، کہ سلف صالحین یہ ظلم کرنے والے حکمراں کے خلاف بغاوت کو درست نہیں سمجھتے تھے، بل یذمون ذالک، بلکہ جو لوگ حکومت کے خلاف بغاوت کرتے تھے ان کو برا بھلا کہتے تھے، ان کی مذمت کرتے تھے، اور حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ تو یہ آج کا وصول ہے۔ یہ بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ دیکھیے، بہت ہی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کئی سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کے پاس آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھو حالات امت کے بہت خراب ہیں، آپ دیکھو جگہ جگہ موب لانچنگ ہو رہی ہے، کہیں بھی مسلمانوں کی گاڑیاں رکوا کر کے اور ان کو جان سے مار دیا جا رہا ہے، کہیں کچھ مسلمانوں کو پکڑ کر کے اور ان سے کفریہ کلمات کہلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے کئی ساری باتیں جو کچھ ہو رہے ہیں ان کے متعلق وہ آپ سے باتیں کریں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے رہیں، خاموش بیٹھیں اور ایسے ہی ظلم سہتے رہیں، یا ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ ہم کو کچھ کرنا چاہیے؟ آخر قوم و ملت کو ان مصیبتوں میں ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہ تو ہو گئی آپ کے اپنے ہندوستان کی بات، بلکہ آپ جس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں اس اسٹیٹ کے باہر کی باتیں لائیں گے جو عام طور سے نیوز پیپر میں اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ سب چلتے رہتا ہے۔
پھر ذکر کریں گے آج ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، جگہ جگہ مسجدوں کو توڑ دیا جا رہا ہے۔ پھر ذکر کریں گے شام کا، فلسطین کا، سیریا کا، وہاں دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہاں بھی جو اسلامی حکومتیں ہیں وہ کچھ نہیں بول رہی ہیں۔ خاص طور سے سعودیہ کو دیکھو، اللہ نے کتنا پیسہ دیا ہوا ہے، کتنی دولت دی ہوئی ہے، لیکن وہ عیش پرستی کے اندر مبتلا ہیں۔ نہ وہ فلسطین میں مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ سیریا اور شام، یعنی بس وہ ان کو اپنے سے مطلب ہے۔ اور بلکہ یہیں پر بس نہیں، وہ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہود کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایسے معاملے میں امت سے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں دیکھیے فلاں تنظیمیں بن رہی ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، ان کو پکڑ کر کے جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا یہ آج کے دور میں بالکل مناسب نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اپنے کو۔ اس طرح کی باتیں وہ آپ سے آ کر کے کریں گے۔ قرآن کی کچھ آیتیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، جو آیتیں جہاد سے متعلق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو مدنی زندگی ہے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا اس کا ذکر کریں گے۔ کہیں گے کہ دیکھو مسلمان خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے جنگ کیا، لڑے، تب جا کر کے جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے حقوق ان کو ملا۔ تو ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا چاہیے۔ اب کب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ تو اس طرح سے وہ آپ کو حکومت کے خلاف بھڑکائیں گے۔ سمجھ رہے نا؟ جس ملک کے اندر آپ بہت حد تک امن و امان سے رہ رہے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلامی مملکت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسلامی مملکت نہ ہونے کے باوجود ایک آدھ واقعے، کچھ حادثات یہاں ہو جاتے ہیں، ان کو لے کر کے آپ کو اس پرامن ملک کے امن کو خراب کرنے کے لیے آپ کے ذہن کو بنانے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس ملک کا امن کیسے خراب ہو۔ یہ سب سوچنے سے پہلے یا قبل اس کے کہ اس طرح کی سازشیں، اس طرح کی باتیں آپ کے ذہنوں میں ڈال کر کے سامنے والا کامیاب ہو جائے اور آپ بھی اس کے راستے پر چل پڑو۔ کم سے کم اپنے پڑوسی ملک کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ جہاں یہ ہے کہ وہ اسلامی ملک ہے، وہاں کے امن کی حالت کیا ہے۔ کم سے کم ہم اطمینان سکون کے ساتھ اپنی مسجدوں میں 5 وقت کی نماز پڑھ لے رہے ہیں، لیکن ہمارا اپنا پڑوسی ملک جو اسلامی ملک کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں تو لوگ جب گھر سے نماز کے لیے بھی مسجد میں آتے ہیں تو یہ سوچ کے آتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر کو واپس جائیں گے کہ واپس نہیں جائیں گے۔ سمجھ رہے نا؟ بازار جاتے ہیں اگر سامان خریدنے کے لیے تو وہ ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ ہم گھر واپس صحیح سلامت پہنچ پائیں گے۔ اور ایسے جو بھی آپ شام، فلسطین، سیریا، ایسے تمام ممالک کے حالات کو دیکھ لیجئے آپ کہ وہاں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، وہاں مسلمانوں کے عبادت خانے کتنے محفوظ ہیں۔ آپ یہ چیز اس پر غور کر لیجئے، اور اس کے برعکس ہندوستان کا موازنہ آپ کر لو، جس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں۔ کیا امن کے بالمقابل ہندوستان ان تمام ممالک سے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ اس کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کو بھی لا کر کے وہی کھڑا کرنا چاہیے جو حالت پاکستان کی ہے یا سیریا کی ہے، فلسطین کی ہے، شام کی ہے، مصر کی ہے، یمن کی جو حالت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے اندر عقل سلیم ہے تو آپ قطعی یہ چیز نہیں چاہو گے
لیکن ایسے باقاعدہ بہت سارے افراد آپ کے درمیان رہتے ہیں، بستے ہیں، جو آپ کو بھڑکائیں گے اپنے اس ملک کے تئیں، اور خاص طور سے مسلم ممالک جہاں اسلامی حکومت کی تنفیذ ہے، جہاں حدود نافذ کیا جا رہا ہے، جہاں جرائم بنسبت دیگر ممالک کے بہت کم ہیں، جس ملک نے نہ صرف اپنی زمین کو گناہوں سے، شرکیات سے پاک کیا، بلکہ اپنی فضا کو بھی پاک کرنے کی کوشش کی ہے، اس ملک کے خلاف آپ کے ذہن کے اندر نفرت کی بیج ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ایک سوال ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ بتائیے کہ جرائم کا جو ریشو ہے سب سے زیادہ کم کون سے ملک کے اندر ہے جہاں جرم نہیں ہو رہا ہے؟ آپ ظاہر سی بات ہے نام لیں گے سعودی عربیہ کا۔ جرائم کا ریشو سب سے زیادہ کم ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اسلامی حدود وہاں پہ نافذ ہے، لیکن یہی مسلمان بسا اوقات یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ یہ تو بڑی درندگی ہے، کوئی اور سزا تجویز کرنی چاہیے۔ یہی مسلمان وہاں پہ جب کبھی حدود نافذ کیا جاتا ہے، قتل کے بدلے کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اسی کو سوشل میڈیا کے اوپر یہ شیئر کرتے رہتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ جبکہ اللہ کے حدود ہیں، اور اسی حدود کے پامالی اور اسی حدود کی تنفیذ کی وجہ سے آج وہاں جرم بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ وہ تنہا وہ ملک ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو باقاعدہ پولیس جو ہے وہ آپ کو آپ کی دکانیں بند کروا کے مسجد کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ آپ کہیں ایسا دیکھ لے جو ہو تو ان حکمرانوں کو لے کر کے آپ یعنی حج اور عمرہ میں کس قدر خدمت انجام دیتے ہیں، اور کس قدر امن کے ساتھ ہماری یہ اسلام کا یہ رکن مکمل ہوتا ہے وہاں جا کر کے، تو ہم اس کے خلاف زبان درازی کریں اور لوگوں کے دلوں میں ایسے ملک کے تئیں جو ہے یا ان کے حکمرانوں کے تئیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو اسلامی حکمراں ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، معصوم الخطا ہیں، انسان ہے وہ آپ کی طرح سے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی خطائیں ہوتی ہیں۔ اور رہ گیا دوسرا مسئلہ، ایک عالمی سیاست ہے اور ایک ملکی سیاست ہے آپ کے اپنے ملک کی، اور ایک آپ کے اپنے علاقے کی سیاست ہے، ایک آپ کے اپنی ریاست کی سیاست ہے، الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر کے عالمی سیاست کے اوپر بات کریں گے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ یہاں بیٹھ کر کے اور کسی بھی ملکی یعنی عالمی سیاست کے بارے میں گفتگو کریں، فلاں کو ایسا کرنا چاہیے، آپ کی اتنی ویلو ہے کہ آپ کی بات وہاں تک پہنچے گی؟ کیا فائدہ ہے پھر آپ کو بات کرنے سے؟ کوئی فائدہ ہے؟ یعنی آپ چائے خانے پہ اس پہ اس پہ ان کو پکڑ کے ان کو پکڑ کے سعودی کو، فلسطین کو اور دوسرے ممالک کو 100 گالیاں دو، اور سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار مند اپنے آپ کو سمجھ کر کے کہو کہ اس کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ بھائی اس کے پاس دماغ ہے، عقل ہے، تبھی تو وہ حاکم بنا ہوا ہے، ملک کو چلا رہا ہے۔ تمہاری کیا ویلو ہے؟ تمہارے اپنے گھر میں تمہاری اپنی بیوی، تمہارے اپنے بچے تمہاری بات نہیں سنتے ہیں، تمہارے اپنی رائے کی کوئی حیثیت تمہارے گھر کے اندر نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیں گے کہ عالمی سیاست اور عالمی تعلقات ایک ممالک کے دوسرے ممالک سے کیسے ہونی چاہیے؟ G20 میں آپ کو تو نہیں بلایا مودی نے، بھائی جو ملک کے سربراہ ہیں انہی لوگوں کو بلایا۔ تو جو ہمارا کام نہیں ہے اس کے بارے میں بات کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا کام کیا ہے؟ ہماری اپنی اصلاح۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری عبادتیں کیسی ہیں، ہمارے عادات و اطوار کیسے ہیں، ہمارے طور طریقے کیسے ہیں، ہمارا تعلق ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارے اپنے بیوی کے ساتھ کیسا ہے، ہمارے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارے اخلاق، ہمارے عقیدے، ہمارا کردار یہ کیسا ہے۔ اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، ہم کو کوئی برے یہ نہ کہے کہ آپ بد اخلاق ہیں، آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ کے طور طریقے اچھے نہیں ہیں۔ ہم کو اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اس پر ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔
اس میں آپ اپنے آپ سے گفتگو کریں، اچھے لوگوں سے گفتگو کریں، ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، کمیاں ہیں، اس کی کیسی اصلاح کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ جو ہے سعودیہ ایسا کر رہا تھا تو تم کیوں خاموش بیٹھے تھے. ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہمارا. ہم یہاں بیٹھ کر کے اگر آپ کے اپنے اس ملک کے حکمراں کو 100 گالی دیں تو آپ کے اس گالی دینے سے کچھ تبدیلی آ جائے گی اس کے اندر؟ آپ کی آواز وہاں تک پہنچے گی؟ آپ کی اپنی آواز پہنچانے کے لیے آپ کو وہ وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا جس وسیلے سے آواز پہنچتی ہے. آپ کا اپنا جو سربراہ ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنی آواز پہنچائیے، اپنی بات اس کے ذریعے سے آپ پہنچا سکتے ہیں. پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوتا ہے، آپ چاہے کہ ہوٹل پہ بیٹھ کر کے روز نیا قانون بنائیں گے، تھوڑی بنتا ہے ایسا. آپ کے بولنے سے تھوڑی قانون اور نظام چینج ہوتا ہے. آپ اس لائق ہی نہیں، آپ نے ووٹ دے دیا، ختم ہو گیا مسئلہ. اب آپ کے رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پہ. آپ نے کسی کو بڑا مان لیا ہے، اب وہ جو سوچے گا اور جیسا اس کو محسوس ہوگا وہ اچھا کرے گا اپنے حساب سے. تو ایسے ہمارے اور آپ کے درمیان کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بھڑکانے کی کوشش کریں گے، اور کتنے سارے ایسے نوجوان جو ایسے کچھ تنظیموں سے وہ اپنے آپ کو منسوب کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ان تنظیموں سے جوڑ لیتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھنس جاتے ہیں، خود بھی پھنستے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی پھنسا دیتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو خاص طور سے ایسے لوگوں کے جال سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. جب کبھی کوئی اس طرح کی باتیں لے کر کے آئے، ان کو کہنا کہ بھائی ہم اللہ کے سامنے اپنے بارے میں جواب دیں، ہمیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں اپنے اوپر ہم نافذ کریں گے، اور ہم اپنے اور اپنے لوگوں کی حفاظت کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. رہ گیا باقی باہر ممالک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ چیزیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس ملک کی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ امت کا درد نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن امت کے درد کو دور کرنے کے لیے یعنی آپ کی ایک دانت خراب ہو اس کے لیے پورا دانت 3200 نکال کے پھینک دے، اس میں کون سی عقل مندی ہے؟ اس میں تو عقل مندی نہیں ہے. تو ایسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا کردار یہی ہوا کرتا تھا. وہ اصلاً اسلام سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ایسے ہی دنیاوی بات ہے، یہ لوگ بھی آئیں گے، امت، قوم اور امت مسلمہ اور جو ہے مسلمان جماعت یہی بات کریں گے. پوری باتیں ان کی، اور ان کی اپنی زندگی دیکھ لیجئے تو اسلام کے نام پہ زیرو ہیں. نہ دیکھنے کے اعتبار سے مسلمان محسوس ہو رہے ہیں، نہ عمل کے اعتبار سے ان کے اسلام کی کوئی روح ان کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن بات ہمیشہ قوم و ملت کے بھلائی کی ہی ہوگی. اپنی بھلائیاں کہاں چلی گئیں؟ یہ حرص علی ما ینفعک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حرص، لالچ، طلب اس چیز کی کرو جو تمہیں فائدہ دے، تمہارا فائدہ جس میں ہو. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت سارے لوگ آئیں گے، ان کی باتیں دنیاوی اعتبار سے آپ کو بڑی اچھی لگیں گی. ان کی جو باتیں ہیں دنیاوی اعتبار سے بڑی اچھی لگیں گی. قوم و ملت کی ترقی، قوم و ملت کی ترقی بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہماری قوم، ہماری ملت اسلامیہ ترقی کرے، لیکن بات کریں گے ترقی کی اور ان کو لے کے جائیں گے تنزلی کی طرف. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کے سامنے بات کریں گے، دنیا سے متعلق باتیں ہوں گی، بڑی اچھی اچھی باتیں. ایسا کرنا چاہیے، پھر جو ہے اسلام کو غلبہ ملے گا، ایسا آپ کیجئے، اس طرح سے آپ جو ہے دشمنوں کے اوپر غلبہ پا سکیں گے، اقتدار ملے گا. ایسی بہت ساری باتیں آپ کو کریں گے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِ، اور اپنی باتوں کو قسم کھا کھا کر کے جو ہے اپنے باتوں پر
جو ہے اللہ کو گواہ بنانے کی کوشش کریں گے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, اللہ فرماتے ہیں حالت ان کی ایسی ہے کہ انتہائی قسم کے جھگڑالو ہیں. اگر ان کی باتیں نہ مانیں آپ لڑ جائیں گے وہ آپ سے. اگر ان کی باتیں آپ نے مان لیا, ان کے موافق ہاں ہاں کر لیے تو ٹھیک ہے, اور نہیں تو وہ اپنی بات منوانے کے لیے آپ سے لڑ بھی جائیں گے, جھگڑے بھی کر لیں گے کہ آپ نے جو سمجھا ہے قرآن و سنت صحیح نہیں سمجھا ہے, آپ بزدل ہیں, بالکل آپ کے اندر ہمت ہے ہی نہیں. اور جب تک آپ ان کی بات کو مان نہیں لیں گے آپ سب سے زیادہ بزدل ہیں. بلکہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آج کے علماء بالکل بزدل ہیں. وہ لوگ جو ہے امت کے مسائل پر بات ہی نہیں کرتے ہیں, حکومت سے اتنا ڈرتے ہیں. کیوں نہیں جو ہے منبر و محراب سے اس بات کی صدا لگائی جاتی ہے کہ اب مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ بعض لوگ اتنا بھی کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ جیل میں چلے گئے تو کیا ہوگا, باقی اتنے سارے تو لوگ ہیں. اب بتائیے ایسی کتنی ساری باتیں. تو اللہ کے نبی فرماتے وہ الد الخصام, آپ ان کی باتیں نہیں مانیں گے تو آپ سے لڑ پڑیں گے اپنی باتیں ثابت کرنے کے لیے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اور اے نبی ان کی حالت یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو اتنا غصہ اسلام اور مسلمانوں کے تئیں ان کے دل میں بھرا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں, مسلمانوں کے جو ہے کھیتیاں, ان کے جانور برباد کرتے ہوئے جاتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہو گیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ اتنے ناسمجھ ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں قوم و ملت کے بھلائی کی, لیکن دراصل یہ قوم و ملت کے نقصان کی طرف جا رہے ہیں. اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها, یہ روئے زمین کے اندر فساد ہی مچانے والے ہیں. ان کی ساری کوششیں جو ہے وہ فساد سے متعلق ہے, اصلاح سے متعلق نہیں ہے. واللہ لا يحب الفساد, اور اللہ تعالیٰ فساد بالکل پسند نہیں کرتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشین گوئی فرمائی, بتایا. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سیکون بعدی امراء, میرے بعد تمہارے اوپر کچھ ایسے لوگ حاکم بنیں گے, تمہارے حکمراں کچھ ایسے لوگ رہیں گے, فتعرفون منہم وتنکرون, ان کی بعض حرکتیں, ان کے بعض کام تم کو اچھے لگیں گے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کریں گے, وتنکرون, اور بعض اعمال جو ہے دنیاوی اعتبار سے وہ انجام دیں گے وہ جو تم کو اچھا نہیں لگے گا کیونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف رہے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. پھر آپ نے فرمایا فمن انکر فقد بریا, جو انسان بغیر مداہنت کے کتاب و سنت کے خلاف جو کی جانے والی عمل ہے اس کے اوپر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کر لے جائے وہ بری ہو گیا اپنی ذمہ داری سے. ومن کریہ فقد سلیم, اور آپ کی طاقت نہیں ہے, بھائی آپ کے والد صاحب ہیں, آپ چھوٹے ہیں, ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ذرا آپ کہنے میں کہ ابا آپ غلطی کر رہے ہیں, کبھی کبھار بیٹا ڈرتا ہے, تو مناسب کیا ہے کہ ان کے ہم عمر جو لوگ ہیں ان کے ذریعے سے آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. بیٹا باپ کی اصلاح کر سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے, تو آپ ان کے ہم عمر, ان کے ساتھ میں رہنے بسنے والے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ ذرا میرے والد صاحب کو یہ بول دیجئے ایسا ایسا انہوں کر رہے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے, ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, یا گھریلو معاملات ہمارے خراب ہو رہے ہیں. آپ ڈائریکٹلی اپنے والد صاحب سے باتیں نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ومن کریہ فقد سلیم, ایک انسان جب اپنی بات حکمراں تک نہ پہنچا سکے, اس کے ہاتھ میں, اس کے اختیار میں نہ ہو, تو کم سے کم دل میں اس کو کیا سمجھے, برا عمل سمجھے, دل میں برا سمجھے. ولیکن من رضی وتابع, لیکن جو انسان اس برائی سے راضی ہو جائے اور اس برائی پر خود ہی چل پڑے, ہلک, وہ ہلاک ہو جائے گا. جب اتنی ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حکمراں کے تعلق سے بیان کر دی تو صحابہ نے جب سنا تو کہا افلا ننابذہم بالسیف, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلوار کے ذریعے سے ان کو سیدھا کرنے کی ہم کوشش نہ کریں, خاموش بیٹھے رہیں, حکمراں ہیں جو چاہیں کرتے پھریں,
ہم خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں؟ ہمارے پاس لڑنے کی قوت ہے، تلوار اٹھائیں گے، لڑیں گے ان کے خلاف، ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ایسا ہرگز نہیں کرنا، ایسا کرنا نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک کہ وہ تمہارے درمیان نماز کو قائم کرتے رہیں، یعنی ارکان اسلام کے پابند ہیں، کفریہ اعمال ان سے نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں، سیاسی معاملات ہیں ایسے کہ ایک دوسرے سے تعلقات رکھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ان کے اپنے کچھ اخلاقی برائیاں ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ حکمراں کے خلاف بغاوت مت کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ما قاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں ایسا کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ ایک اور روایت پڑھ کے اپنی بات ختم کروں گا میں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسے ہی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدی، یہ بہت ہی واضح بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد تم پر جو حکمراں ہوں گے وہ جو ہے میرے طریقے سے ہٹ کے طریقہ اختیار کریں گے، میرے طریقے پر نہیں رہیں گے۔ لا یہتدون بہدی، میرے طریقے پر ان کی حکمرانی نہیں رہے گی۔ ولا یستنون بسنتی، اور میری سنت کی پیروی کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ کیسے ہوں گے وہ؟ سیکون فیکم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، کہا کہ تمہارے درمیان وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بدنی اعتبار سے تو انسان نظر آئیں گے لیکن اندر جو ہوگا نا شیطان کا دل ہوگا ان کے، جسمانی اعتبار سے انسان لیکن اندر جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ شیطانی دل ہوگا، یعنی انتہائی خرافاتی قسم کے رہیں گے، وہ خرافاتی قسم کے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں قلت کیف اصنع ان ادرکت ذلک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے لوگ آپ چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسے حکمراں ہم کو مل گئے اور ایسے لوگوں سے ہمارا سابقہ پڑ گیا تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تسمع وتطیع للامیر، اس امیر کی، وہ تمہارا امیر بن گیا، تمہارا حاکم بن گیا، تمہارے اوپر حکمراں ہیں، اس کی سننا، اس کی ماننا۔ آپ نے تھوڑی کہا کہ مت سنو اس کی، مانو ہی مت، اس کے خلاف بغاوت کر دو، نہیں، کہا کہ تسمع وتطیع للامیر، اپنے امیر کی بات ماننا، اپنے حکمراں کی بات ماننا، اطاعت کرنا۔ وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ، گرچہ تمہارے پیٹھ پر مارا جائے، وَأُخِذَ مَالُكَ، تمہارے مال کو چھینا جائے، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، پھر بھی سننا اور اطاعت کرنا۔ اب اس کو ذرا سمجھ لیجئے، وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ کا معنی کیا ہے؟ تمہارے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس لاد دے، بات سمجھ رہے نا؟ ضُرِبَ ظَهْرُكَ کا معنی یہ ہے، کیا ہوتا؟ کہتے ہیں کہ یار مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی، ہماری کمر توڑ دی، تو یہی چیز ہے، گرچہ مہنگائی ایسی بڑھ جائے یا ٹیکس کے ٹیکس پہ ایسے لد جائیں کہ جس سے آپ کی کمر ٹوٹ جائے، یعنی اقتصادیات آپ کی معیشت بگڑ جائے، گرچہ اس حکومت کی وجہ سے آپ کی معیشت کیا ہو جائے؟ بگڑ جائے۔ وَأُخِذَ مَالُكَ، اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہ آپ کے مال کو لینے کی، ہتھیانے کی کوشش کرے، مہنگائی بڑھا دے، تب بھی ہمارے نبی کیا کہتے ہیں؟ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، پھر بھی ان کی سننا ہے اور ان کی ماننا ہے۔ تو ایسے حالات، یعنی پتہ یہ چلا کہ بغاوت، جس بھی ملک میں بغاوت ہوئی حکومت کے خلاف، وہ ملک آج تک پورا امن نہ بن سکا، وہاں امن قائم نہیں ہو پایا۔ تو یہ جو چیزیں اور یہ جو خیالات ہیں عمومی طور سے، اور بھی انشاءاللہ بہت ساری باتیں آئیں گی اس تعلق سے کل کے درس میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔